نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل میں مودی کے جوڈو کا پلندہ بے نقاب ہو گیا۔ 18 اپریل 2024 کو شائع ہونے والے نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل میں مودی کے جوڈو کا پلندہ بے نقاب ہو گیا۔ تاریخی بابری مسجد کے لیے پہچانے جانے والا شہر ایودھیا کو مودی کے شاونسٹ ہندو شہر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 2020 میں کرونا وائرس سے جب تک ہر روز ہزاروں کی تعداد میں بھارتی شہری ہلاک ہو رہے تھے، تب مودی ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کی شروعات کر رہا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مودی کی ہندوتوا نظریے نے بھارتی شہریوں کو دل میں غیر ملکی چیز اور انسان کے لیے نفرت اور بے اعتباری کے بیج بو دیے ہیں۔ ایودھیا کے ہوٹلوں میں صرف ویجیٹیرین کھانا دستیاب تھا اور سڑکوں پر گائے کھلی گھوم رہی تھی۔ یہ دونوں باتیں مسلمانوں کے خلاف تعصب اور ہندو انتہا پسندی کی واضح مثالیں ہیں۔ رام مندر کے باہر دکانوں پر نفرت انگیز ہندو مردانگی کو ظاہر کرتی رام اور ہنومان کی مورتیاں بیچی جا رہی تھی، جس میں رام کو 6 پیکس اور مسلز کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اپنی 10 سالہ حکومت کے دوران مودی نے جمہوریت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ایودھیا میں جمہوریت کے برعکس ہر شہری چاہے ہندو ہو یا مسلم کو ہندوتوا پالیسی پر چلنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ مودی کا ہندوستان شدید عدم مساوات، بے روزگاری، صحت عامہ کی ابتر صورتحال اور موسمیاتی تبدیلی کی بڑھتی ہوئی تباہ کاریوں سے دوچار ہے۔ مودی دنیا کی متنوع ترین ملک انڈیا کو کلسٹروفوبک اور انتہا پسند ہندوستان میں تبدیل کر کے ان بحرانوں کا حل نہیں کر سکتا۔ بھارت کو درپیش مسائل اور اپنی ناقص کارکردگی سے مودی سرکار خود بھی واقف ہے اور اس لیے انتخابات کے پیش نظر خوفزدہ نظر آتی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے خلاف کریک ڈاؤن، الیکٹورل رولز اور ووٹنگ مشینوں میں چھیڑ چھاڑ اور اپوزیشن کے مالی وسائل منجمد کرنا کسی خود اعتماد گروپ کی نشانی نہیں ہے۔ جنوری 2024 میں ہندوستان میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی افتتاح کا جشن منایا گیا، جبکہ اس تاریخی مقام پر رام مندر یا خود رام کے وجود کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ پورے ملک میں دفاتر اور تعلیمی اداروں کی چھٹی، میڈیا چینلز پر لائیو کوریج اور آتش بازی، ان سب کے بیچ رام مندر سے زیادہ مودی کو سپاٹ لائٹ دی گئی۔ افتتاحی تقریب کی تاریخ بھی نہایت احتیاط سے رکھی گئی تاکہ 26 جنوری ریپبلک ڈے کی اہمیت کو کم کیا جا سکے۔ 14 اگست کو انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ کی پرانی عمارت کے ڈیزائن کو بھی گزشتہ برس تبدیل کر دیا گیا، جس میں ہندو، بدھ، مسلم اور عیسائی کے مابین ہم آہنگی کا حوالہ دیا جاتا تھا۔ اسی نئی عمارت میں کنول کے پھول کا ڈیزائن تشکیل دے دیا گیا، جو ہندوتوا بھارت اور بی جے پی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے نام والی تمام شاہراہوں کے نام تبدیل کر کے ہندو نام پر رکھ دیے گئے ہیں۔ بالی ووڈ انڈسٹری اور پرنٹ میڈیا میں ہندوتوا پالیسی پر چلتے ہوئے محض ہندو مذہب پر مبنی مواد بنایا جا رہا ہے۔ جو صحافی اور ادارے ہندوتوا پالیسی پر کام کرنے کو تیار نہیں، انہیں قانونی اداروں کی جانب سے دھمکیوں اور پولیس کے چھاپوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تعلیم کی بات کی جائے تو اس میں سرکاری اداروں کو مودی کے جاہل کارکنان چلاتے ہیں اور اسکولوں کی نصابی کتابوں سے لے کر سائنسی تحقیقی مقالوں تک ہندوستان کے ہندو قوم پرست وین کو لے کر آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ 2019 میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منظوری کے نئے قوانین، برائے بھارتی شہریت، مسلمانوں کے حق کے رائے دہی سے محرومی اور رام مندر کی تعمیر سے مودی نے مکمل طور پر انڈیا کو محض ایک ہندو ریاست میں تبدیل کر دیا۔ مودی کے چمکدار رام مندر کے پیچھے انتہا پسند اور پرتشدد ہندوؤں کی کاروائیاں اور غریب اقلیتوں پر ظلم اور جبر کی داستان لاکھ کوششوں کے باوجود بھی چھپائی نہیں جا سکتی۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.